نبی مکرم کی رحلت کے بعد مولا کائنات ایک بوری بھر کر کاغذوں کی لے کر آئے، پوسٹ پر لکھا ہوا کلام لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ نبی نے جو مجھے بتایا تھا کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے، اس کی تعویل کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، تعویل ناسخ اور منسوخ کیا ہے، متشابہ اور محکم کیا کون سی آیت ہے، جو پیغمبر مجھے بتاتے چلے گئے میں نے وہ سب لکھ لیا ہے، وہ لے کر آیا ہوں کہ اسے رائج کرو۔ تو آواز آئی کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا وہ کلام اپنا اٹھا کر واپس لے گئے، وہ کلام امام حسن تک، امام حسین تک، یہاں تک کہ امام وقت تک پہنچائے۔ وہ قرآن نہیں ہے، وہ تفسیر ہے۔ جو حضرت لے کر آئیں گے، جو ہماری جانب ایک نسبت دی جاتی ہے، جو حضرت لے کر آئیں گے، وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن یہی ہے جو ہے، وہ تفسیر قرآن ہے۔ اور تفسیر قرآن کرنے کا اور تفسیر قرآن بولنے کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ اسی گھرانے کو ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کا ایک حسن یہ ہے کہ یہ پرانا نہیں ہوتا، یہ ہر دور میں تازہ دکھائی دیتا ہے۔ اور کبھی غور فرمایا میرے بچوں اور کمسن ساتھیوں نے کہ کلام پرانا کیوں ہوتا ہے؟ جس کلام میں بھی، جس شعر میں، نظم میں یا نثر میں فکر میں محدودیت پائی جائے گی وہ محدود ہو جائے گا، اور جتنا آپ اپنے کلام کو وسیع بنائیں گے اتنا ہی وہ کلام آپ کا پھیلتا چلا جائے گا، اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ آج آپ نہج البلاغہ کو پڑھیے، ایسا لگتا ہے جیسے آج علی بات کر رہے ہوں، اس لیے کہ محدود کلام اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ خود محدود ہوں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ محدود انسان سے وسیع اور غیر محدود کلام صادر ہو جائے۔ جو خود نہیں ہے وہ صادر کیسے کرے گا؟ لہذا اللہ کا کلام لامحدود اس وجہ سے کہ خود اللہ لامحدود ہے، اور علی بن ابی طالب اس وجہ سے اپنا کلام کو لامحدود پیش کر رہے ہیں کہ علی ہماری نسبت لامحدود ہے۔ اللہ کی نسبت محدود ہے، ہماری نسبت لامحدود ہے۔ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو قرآن کے پڑھتے ہوئے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کلام آج نازل ہو رہا ہے۔ یہ جوان سوال کرتا ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا دین ہے، آج نئے دور کے ساتھ کیسے ہم آہنگ ہو سکتا ہے؟ تو اسلام کی تعلیمات اس لیے پرانی نہیں ہو سکتی، اس لیے گزر نہیں سکتی اور ختم نہیں ہو سکتی کہ اسلامی تعلیمات کا تعلق مادے سے نہیں ہے۔ جو چیز تبدیل ہوتی ہے وہ ہے مادہ۔ ماضی کے اندر جو مادی چیزیں تھی، آج مادی چیزیں بدل گئیں، لہذا مادہ بدلا ہے، انسان نہیں بدل رہا۔ خود قرآن مجید جس موضوع پر بات کرتا ہے، ہر کلام اور ہر کتاب کا ایک موضوع ہے۔ ہر لکھنے والا کسی موضوع پہ کلام لکھتا ہے، کتاب لکھتا ہے۔ آپ نے لائبریری میں جا کر کتاب نکالی، اسے دیکھا کہ صاحب یہ مثلاً یہ ادبیات کی کتاب ہے، مثلاً یہ منطق کی کتاب ہے، مثلاً یہ فلسفے کی کتاب ہے۔ ہر کتاب کا ایک موضوع ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ہے انسان۔ یہ حضرت انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے، اور جب یہ کتاب ہی انسان کے موضوع پر لکھی گئی ہے تو انسان تو نہیں بدل رہا۔ بتائیے 2000 سال پہلے والا انسان اور آج کے انسان میں کوئی فرق ہے؟ انسان نہیں بدل رہا، انسان وہی ہے۔ وسائل بدل رہے ہیں، اوزار بدل رہے ہیں، طریقے بدل رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے والا انسان جب کسی کو قتل کرتا تھا تو تیر مارتا تھا، آج بھی قتل کر رہا ہے مگر آج تیر نہیں مار رہا، کچھ اور مار رہا ہے۔ تو آدمی نہیں بدلا، انسان نہیں بدلا۔ کل بھی عادل تھا، آج بھی عادل ہے۔ کل عدل کرنے کے لیے وسائل کچھ اور تھے، آج عدل کے لیے وسائل کچھ اور ہیں۔ انسان تبدیل نہیں ہو رہا۔ جب انسان ہی تبدیل نہیں ہو رہا تو یہ انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے وہ کیسے تبدیل ہوگی؟ قرآن اصولوں سے متعلق بات کرتا ہے، کسی